بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے زمانے میں ایران کے مغربی حصے میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ملک ہرن تھا۔ باوجود یہ کہ اس نے 50 شادیاں کی، کسی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ بادشاہ ہر وقت مغموم رہنے لگا تو امراء وزراء نے سمجھایا کہ خدا کی مرضی ہے، جسے چاہا دیا، جسے چاہا نہ دیا۔ اس میں رنج و غم کی بجائے دعا کرنی چاہیے۔ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا یہ آرزو پوری نہیں ہوگی۔ ملک ہرن کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی، چنانچہ اس نے فقراء اور درویشوں کے پاس جانا شروع کیا اور خود بھی بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑاتا اور سجدے کرتا۔ ایک روز اسی پریشانی میں سویا تو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ کہا کہ صبح کو اٹھ کر باغ میں جانا اور ایک انار کھا لینا، انشاءاللہ تمہارے ہاں گھر اولاد سے روشن ہو جائے گا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو عبادت الہی سے فارغ ہو کر باغ میں آیا اور ایک انار توڑ کر کھایا۔ خدا کی قدرت کا ملا اس کی مراد پوری ہوئی۔ ملک ہرن شاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک بیوی ملکہ فیروز کے ہاں اولاد کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی۔ بادشاہ نے منحوس سمجھ کر اسے دوسری بیویوں سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو یہ ارادہ ہوا کہ اس کو طلاق دے کر نکال دیا جائے، لیکن وزیر نے سمجھایا کہ آپ جلدی نہ کیجیے، اس میں اس غریب کا کیا قصور ہے؟ آپ کے محل میں 50 عورتیں تھیں لیکن کسی سے بھی کوئی خوشخبری سننے میں نہیں آئی۔ اب خدا نے فضل کیا ہے تو آپ کو کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے اور وہ بد دعا کرے۔ خدا کے ہاں سب کی سنی جاتی ہے، معلوم نہیں آئندہ کیا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ خوف الہی سے کانپ گیا، لیکن پھر بھی ایک دور دراز کے علاقے جہاں ہرن کا بھتیجا حکمران تھا، ملکہ فیروز کو بھیج دیا۔ ایک ایک دن گن کر مدت خوشی پوری ہوئی اور ہر ایک بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا۔ ملک ہرن کے بھتیجے نے اطلاع بھیجی کہ ملکہ فیروز کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے بہت کچھ مال وزراء خیرات کیا، ہفتوں تک جشن منایا جاتا رہا۔ ملک ہرن نے بھی اپنے بھتیجے کو کہلا بھیجا کہ لڑکے کا نام خدا داد رکھو اور ابھی سے اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو، جب لڑکا بڑا ہو جائے تو بلا لوں گا۔ چنانچہ باپ کی زیر نگرانی میں 49 لڑکے اور چچا زاد بھائی کی نگرانی میں خدا داد خوبصورت جوان بن گیا۔ بھائی کی توجہ اور ماں کی کوششوں سے اس کی تعلیم و تربیت اتنی اچھی ہوئی کہ بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ خصوصاً فنون جنگ میں تو خدا داد صلاحیت رکھتا تھا۔ اسی زمانہ میں اتفاقاً ملک ہرن کے ملک پر ایک دشمن نے حملہ کر دیا۔ بڑے زور شور سے لڑائی ہو رہی تھی۔ یہ اطلاع خدا داد تک پہنچی۔ اس نے ماں اور بڑے بھائی سے اجازت چاہی کہ اس وقت باپ کی خدمت کرنا عین سعادت ہے۔ ماں نے تو اجازت دے دی، لیکن بھائی نے تو جو خدا داد سے بڑی محبت کرتا تھا منع کر دیا کہ جب ان کو ہی تمہاری ضرورت نہیں تو تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن خدا داد کا دل نہ مانا اور ایک روز شکار کے بہانے گھر سے نکل کر اپنے باپ کی سلطنت میں جا پہنچا۔ رات کو ایک کاروان سرائے میں قیام کیا اور صبح کو درپا شاہی میں جا کر ادب بجا لایا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ اس کے حسن و جمال اور ادب و وقار قاعدہ کو دیکھ کر متحیر ہوا اور بڑے اخلاق سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں ایک عراقی امیر لڑکا ہوں اور کچھ روز سے آپ کے زیر سایہ پڑا ہوں۔ شکار کا مشغلہ ہے، آج کل اس ملک پر دشمنوں کا نرغہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی خدمت کا موقع دیا جائے تاکہ حق نمک ادا کر سکوں۔ ملک ہرن شاہ اس کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوا اور فوج کے ایک دستے کا افسر مقرر کر دیا۔ خدا داد فوج میں شریک ہو کر محاذ جنگ پر پہنچا۔ ملک ہرن بھی بذات خود جنگی صورتحال کو دیکھنے آیا تھا۔ ایک روز معرکہ جنگ میں اس نے خدا داد کی بہادری دیکھی تو حیران رہ گیا۔ چند ہی دنوں میں اس نے افسروں کے تابر توڑ دیے۔ حملوں نے دشمن کو فرار پر مجبور کر دیا اور ملک ہرن کی فوج فتح کے شادیانے پر بجاتے ہوئے واپس آئی۔ سپہ سالار نے خدا داد کی تعریف کی کہ دراصل اس فتح کا سہرا ہمارے اس نوجوان افسر کے سر ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور فوج میں بڑے عہدے پر اس کو فائز کیا۔
قضاء الہی چند ہی مہینہ بعد سپہ سالار کا انتقال ہو گیا۔ ملک ہرن خدا داد کی قابلیت اور بہادری سے پہلے ہی بہت متاثر تھے، اس کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ہوشیاری دوسرے شہزادوں کو بہت ناگوار گزری کہ ایک اجنبی غیر ملکی کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو یہ ارادہ کیا کہ خدا داد کو کسی بہانے سے جنگل میں لے جا کر قتل کر دیا جائے، لیکن اس صورت میں بادشاہ کی جواب طلبی کا خطرہ تھا، اور خدا داد بھی ایسا ترن والا نہ تھا جو آسانی سے نگلا جا سکے۔ تمام شہزادے اس کی جرات اور ہوشیاری میدان جنگ میں دیکھ چکے تھے۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد یہ طے پایا کہ یہاں سے شیر و شکار کے بہانے چند روز کے لیے چلو اور پھر واپس نہ آنا۔ بادشاہ پر پریشان ہو کر سپہ سالار سے جواب طلب کرے گا، کیونکہ آج کل ہم اسی کی تحویل میں ہیں، اور جب ہم غائب ہوں گے اور سپہ سالار جواب نہ دے پائے گا اور نکال دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب کوئی نتیجہ برآمد ہو چکے گا تو ہم سب اسی بہانے واپس آ جائیں گے کہ تجویز مکمل ہو گئی، اور 49 بھائی خدا داد کے پاس آئے اور شکار کے لیے جانے کی اجازت چاہی۔ خدا داد نے کہا کہ ضرور جائیے، لیکن جلد واپسی کی کوشش کیجیے گا، ورنہ بادشاہ کو پریشانی ہوگی۔ سب نے وعدہ کیا اور شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔ 3-4 روز گزر گئے، لیکن شہزادوں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بادشاہ نے خدا داد کو بلایا اور پوچھا کہ شہزادوں کی کوئی اطلاع نہیں آئی، اور اس کا کیا سبب ہے؟ تم نے ایسی غفلت اور لاپرواہی کیوں برتی؟ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ شہزادے جوان اور صاحب علم عقل ہیں، تنہا نہیں، ماشاءاللہ سارے بھائی ایک ساتھ گئے ہیں، بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن تعمیل و ارشاد کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ اگر میں واپس نہ آیا تو سمجھ لیجئے گا کہ گمشدگی مجھے آپ کی نظروں سے گرانے کے لیے ہے، ورنہ ایک کم 50 برابر کے بھائی راہ نہیں بھول سکتے، اور نہ ہی سب دشمنوں میں گر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اور بغیر انتظار کیے خدا داد شہزادوں کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ کئی روز تک وہ شہزادوں کی تلاش میں سرگرداں شہر و دیہات میں پھرا، لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ایک روز وہ ایسے جنگل سے گزر رہا تھا جہاں کسی بہت پرانے شکستہ برباد شہر کے نشانات اب تک موجود تھے، اور لوگ اس مقام کو غول بابانی کا مسکن سمجھتے تھے۔ گھنے درختوں کی چھاؤں میں ایک قابل استعمال مکان دیکھ کر خدا داد اس سمت چلا۔ جب قریب پہنچا تو اوپر کی کھڑکی میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت جوان عورت کھڑی نظر آئی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا رنج و عالم سے نیم جان ہو رہی ہو۔ یوں ہی اس کی نظر خدا داد پر پڑی، اس نے پکار کر کہا کہ خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ یہاں کے ایک دیو صفت آدم خور زنگی کا رہتا ہے اور عنقریب آنے والا ہے۔ شہزادے نے کہا کہ تم اس کے آنے کی فکر نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس طرح آئی ہو، کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ میں قاہرہ کی رہنے والی ہوں، سفر کر رہی تھی، ملازموں سمیت اس دیو صفت زنگی نے گرفتار کر لیا، ملازموں کو کھا گیا اور مجھے قید کر رکھا ہے، بس یہی میرا قصہ ہے، اور اب خدا کے واسطے تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ خدا داد نے کہا کہ میں تمہیں اس مجبوری کی حالت میں چھوڑ کر ہرگز بھی نہیں جاؤں گا، اگر وہ آدم خور روز آتا ہے تو آنے دو ابھی۔ اتنی گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ شیطان نما زنگی گھوڑے پر سوار آ گیا اور غصے میں بکتا ہوا خدا داد پر حملہ آور ہوا۔ شہزادہ اپنی چالاکی سے اس کے وار روکتا رہا، لیکن خود کوئی جوابی حملہ نہ کیا۔ اس میں شک نہیں کہ زنگی بہت ہی قوی ہیکل اور فنون جنگ سے آگاہ تھا، لیکن وہ اپنی قوت کے زور میں مسلسل حملے کرتا رہا، یہاں تک کہ خدا داد نے محسوس کیا کہ اب زنگی سست ہونے لگا ہے، تو اس نے غیرت دلانی شروع کر دی کہ او نامرد، بس اتنا ہی زور ہے اور قوت تھی۔ یہ سن کر زنگی مجنونانہ غصہ میں تابڑا توڑ حملے کرنے لگا۔ غرض چند ساعات کی تھکا دینے والی لڑائی کے بعد زنگی آدم خور بالکل بے دم ہو گیا، تو خدا داد نے اپنی تلوار بلند کی، اور اس سے بیشتر کہ زنگی اپنی بچاؤ کی راہ نکال سکے، اس نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ جس سے بد نصیب کی گردن کٹ کر سر قدموں کے آ کر گر گئی، اور عورت نے اوپر سے خوشی کا نعرہ بلند کیا
اور خدا کے حضور ادائے شکر کے لیے سر جھکایا۔ پھر خدا داد کو اس نے بتایا کہ مکان کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوگی، اب آپ اطمینان سے اندر آ جائیے۔ خدا داد نے کنجی نکال کر کفل کھولا اور مکان کے اندر آیا تو عورت دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی اور مسرت سے کے آنسو بہاتی رہی۔ بمشکل خدا داد نے اس کو اٹھایا اور تسلی دی کہ تم اطمینان رکھو، آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی دوران اس نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی تو عورت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ بھی مردو زنگی کے قیدی ہیں جنہیں مار کر کباب بنا کر کھایا کرتا تھا۔ خدا داد نے سب کو رہا کر دیا۔ ملک ہرن کے شہزادے بھی انہی قیدیوں میں موجود تھے۔ ان کو عزت کے ساتھ الگ کیا اور نہلا دھلا کر پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آ پھنسے؟ بادشاہ نے سارے ملک میں تلاش کر ڈالا، لگتا ہے کہ آپ سب کسی فریب میں مبتلا ہو کر زنگی کے قیدیوں میں آئے ہوں۔ خیر، خدا کا شکر ہے کہ میں نے آپ کو صحیح سلامت پا لیا اور نہ بادشاہ کو کیا منہ دکھاتا۔ شہزادوں کو قید سے رہائی کی خوشی تھی، لیکن خدا داد کی برتری کے احساس نے ان کے دل جلا کر کباب کر دیے۔ چونکہ شام ہو چکی تھی، اسی لیے رات میں گزارنے کا فیصلہ ہوا اور کھانے پینے سے فارغ ہو کر سب اطمینان سے لیٹ گئے تو خدا داد نے اس عورت سے مفصل حالات کی دریافت کیے۔ وہ عورت بولی کہ میری داستان مصیبت سن کر صرف رنج و غم ہی نہیں آپ کو ہوگا، لیکن چونکہ آپ اصرار کر رہے ہیں تو سنیے۔ میں دریا بار جزیرے کے بادشاہ کی لڑکی ہوں۔ میرے والد کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ بڑھاپے کے قریب تو وہ تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ ایک درویش کی دعاؤں کی بدولت میں نے آشفتہ بخت پیدا ہوئی اور میرے والد بہت خوش ہوئے اور بڑے ہی جشن منائے گئے۔ جب میری عمر 5 برس ہوئی تو والد نے میری تعلیم کا انتظام اس طرح کیا جیسے عام بادشاہ اپنے لڑکوں کے لیے کرتا ہے۔ میرے بعد وارث تخت تاج وہی ہوگی۔ اس زمانے میں والد ایک روز شکار کھیلنے گئے تھے، وہاں ایک ہرن پر انہوں نے تیر چلایا، وہ زخمی ہو کر بھاگا۔ والد نے اس کا تعاقب کیا اور خدا جانے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ آگے چل کر ہرن گھنے جنگلوں میں گم ہو گیا۔ اب میرے والد بہت پریشان ہوئے کیونکہ راستہ معلوم نہ تھا اور رات سر پر آ چکی تھی۔ مجبوراً گھوڑے کی لگام پکڑ کر کسی مکان کی تلاش میں ایک سمت چلے گئے۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے ایک روشنی دیکھی اور یہ خیال کر کے یہاں کوئی ضرور رہتا ہوگا، اسی طرف چلے۔ قریب جا کر ایک مکان نظر آیا جس میں ایک زنگی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک حسین عورت ایک چھوٹے بچے کو لیے ہوئے زارو قطار رو رہی تھی۔ زنگی کے سامنے ایک ٹانگ انسان کی پڑی تھی جس سے وہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر آگ میں سینک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے والد خوف سے کانپ گئے، لیکن انہوں نے بڑے ہی ضبط سے کام لیا اور اس بے کس عورت کی حالت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ زنگی نے انسانی گوشت کے بھنے ہوئے چند ٹکڑے کھا کر عورت کی طرف توجہ دی اور اس کو اپنے ساتھ ہم بستر ہونے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ والد نے جب اندازہ لگایا کہ یا تو اس عورت کی عصمت تباہ ہو جائے گی یا اس کو قتل کر دے گا، تو انہوں نے خدا کا نام لے کر ایک ایسا تیر مارا جو زنگی کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ ایک ہیبت ناک چیخ کے ساتھ پیچھے کی طرف گر پڑا۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جب تک والد اندر پہنچے، زنگی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ عورت حیران پریشان چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے والد نے عورت کو اطمینان دلایا کہ اب تم کوئی فکر نہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس طرح آئی ہو۔ عورت نے میرے والد کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ میں قریب کے چھوٹے سے جزیرے کے سرنگ قبیلہ کے سردار کی بیوی ہوں۔ یہ زنگی مدت سے مجھے حاصل کرنے کی فکر میں تھا۔ ایک روز اتفاقاً میں اس کو مل گئی اور یہ مجھ کو زبردستی پکڑ لایا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی بدولت میری عزت سلامت رہی اور رات میرے والد نے اس مکان میں گزاری اور صبح کو اس عورت کو لے کر تلاش بسیا کے بعد اپنے آدمیوں سے آ ملے۔ وہاں سے وہ اپنے محل میں آ گئے اور اس عورت کے رہنے سہنے کا بھی انتظام کر دیا۔ اس کا لڑکا بھی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میرے والد نے چاروں طرف اس کے شوہر کو تلاش کرایا، لیکن 8-10 سال گزرنے کے بعد اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔
اس کے بعد میرے والد نے اس عورت سے شادی کر لی، لیکن اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ میری شادی اس کے لڑکے سے کر دی جائے۔ میں نے اس کو منظور کر لیا، مگر والد نے یہ شرط لگا دی کہ پھر یہ لڑکا اور کوئی دوسری شادی نہیں کر سکے گا۔ لڑکے نے اس شرط کو اپنی ذلت بنایا اور در پہ وہ میرے والد کا دشمن ہو گیا۔ لڑکے نے اس شرط کو اپنی ذلت سمجھا اور در پردہ میرے والد کا دشمن ہو گیا۔ مقدر نے یاوری کی، وہ فوج کا افسر بن گیا۔ چنانچہ ایک روز موقع پا کر اس نے میرے والد کو قتل کر دیا اور فوج کی مدد سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ وزیر نے خفیہ طور پر مجھے محل سے نکال کر چند قابل اعتماد ملازموں اور ایک خادمہ کے ساتھ قریب کے ایک بادشاہ کے پاس بھیج دیا جو میرے والد کے دوست تھے، لیکن قسمت کی گردش باقی تھی جس میں جہاز پر سفر کر رہی تھی۔ وہ طوفان کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا، سب ساتھی غرق ہو گئے، لیکن میں دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے ایک تختے کے سہارے ایک کنارے پر جا لگی۔ بھوک اور پیاس سے نیم جان ہو رہی تھی، کچھ پتے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر کر کے بیٹھ گئی۔ اپنی بے کسی اور بے بسی پر میرا دل بھر آیا اور میں زارو قطار رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد چند آدمی میرے پاس آئے اور ایک جوان آدمی جو افسر معلوم ہوتا تھا کہنے لگا، تم کون ہو اور یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ دیر تک میرے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا، کیونکہ اس وقت شدت پیاس سے میں ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ آخر اس کے تشفیع دینے سے جب میری طبیعت ٹھکانے آئی تو میں نے انہیں داستان مصیبت سنائی اور وہ رحم کھا کر مجھے اپنے گھر لے گیا اور اپنی والدہ کے سپرد کر دیا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ ایک چھوٹے سے علاقے کا حاکم ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے قیام کے بعد وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ ایک روز اپنی والدہ کی معرفت نکاح کے متعلق اس نے میری مرضی معلوم کرائی۔ میں نے سوچ کر بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور میرا بھی کہیں دوسرا ٹھکانہ نظر نہیں آتا، منظوری دے دی۔ چنانچہ ایک قریب کے تاریخ نکاح کے لیے مقرر کر دی گئی اور ابھی عقد میں کئی روز باقی تھے کہ ہمارے علاقے پر ایک دشمن نے حملہ کر دیا۔ شکست کھا کر میں اور وہ حاکم علاقہ میں جس میں میری شادی ہونے والی تھی ایک کشتی میں بیٹھ کر فرار ہوئے۔ دور دراز کے سفر کے بعد ہمیں ایک جہاز مل گیا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ڈاکوؤں کا جہاز ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اور میرے منصوب کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ میں مصیبتوں میں گھر گئی اور یقین ہو گیا کہ میری عصمت نہیں پہنچ سکتی، لیکن قدرت کو ایسا منظور نہ تھا۔ میرے حصول کے بارے میں ڈاکوؤں میں جھگڑا ہو گیا اور معاملہ اتنا طویل پکڑ گیا کہ ان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بہت سے مارے گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ اسی گڑبڑ میں جہاز ان کے قابو سے باہر ہو گیا اور ایک چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ معلوم نہیں کون بچا اور کون غرق ہوا۔ بہرحال میں ایک ڈاکو کے ساتھ ایک تختے پر تیرتی ہوئی کنارے پر آ لگی۔ خشکی پر پہنچ کر ہم دونوں شہر میں آئے اور اچک جگہ قیام کیا اور ڈاکو بھی میرا طلبگار تھا۔ میں نے بڑی خوشامد سے اس کو سمجھایا کہ تمہارا گروہ تو ختم ہو ہی گیا ہے، تم بھی اس زندگی میں کنارہ کش ہو جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی دوسرے شہر میں چل کر کچھ کاروبار کر لو، پھر مجھ سے نکاح کر لینا۔ خواہ خواہ حرام کاری سے کیا فائدہ؟ وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ کچھ جواہرات اس کے پاس تھے اور اس کو فروخت کر کے اس نے ایک غلام اور ایک لونڈی خریدی اور مجھے ساتھ لے کر قاہرہ کا رخ کیا۔ راہ میں اس آدم خور زنگی کے ہاتھ غلام کنیز اور ڈاکو مارے گئے تو میں قید ہو گئی۔ یہاں آئے ہوئے مجھے چند ہی روز گزرے تھے کہ آپ آ گئے اور مردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ خدا داد شہزادہ دریا بار کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا اور کہا کہ اب آپ آئندہ کے لیے پریشان نہ ہوں، جس طرح آپ چاہیں گی انتظام ہو جائے گا۔ یہ بادشاہ ملک ہرن کے شہزادے میں اگر تم پسند کرو تو ان میں سے کسی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مجھے تم یہ عزت بخشنا چاہو تو میں بھی حاضر ہوں۔ شہزادی دریا بار نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی کہ آپ نے میری جان عزت بچائی، بلکہ ہر چیز بچائی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں زندگی بھر آپ کی خدمت کر کے کچھ بار احسان اتار سکوں تو مہربانی ہوگی۔ خدا داد نے بخوشی منظور کر لیا
اور یہ طے ہو گیا کہ شہر کی پہنچ کر نکاح ہو جائے، اور رات کو جب آرام کے لیے لیٹے تو خدا داد نے باتوں ہی باتوں میں بھائیوں کو یہ بتا دیا کہ ملکہ فیروز کا لڑکا اور تمہارا بھائی ہوں میں ملک سیمن کے یہاں زیر پرورش تھا اور والد اور تمام بھائیوں کو دیکھنے چلا آیا تھا۔ بظاہر تو سب بھائی بہت خوش ہوئے، لیکن دلوں میں حسد و قدرت کو اور زیادہ بڑھ گئی۔ موقع پا کر سب نے مشورہ کیا کہ اس وقت اجنبی سمجھتے ہوئے والد اس کی اس قدر عزت و توقیر کراتے تھے، اور اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا اپنا ہی لڑکا خدا داد ہے اور ساتھ ہی ہماری گرفتاری اور اسی کے ذریعے رہائی کے حالات سنیں گے، تو پھر اس کی قدر و منزلت اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم کسی شمار میں نہیں رہیں گے، اسی لیے اس کا قصہ ہی پاک کر دینا چاہیے۔ تمام شہزادوں کے درمیان یہ رائے منظور ہو گئی کہ خدا داد بھائیوں کے مکر سے لا علم تھا، دل پسند دلہن کے حصول کے لیے دل خوش کن حالات میں مزے سے جھوم رہا تھا۔ فتنہ خوابیدہ بیدار ہوا، ظالم بھائیوں نے اپنے تیر خدا داد کو ڈال کر مار دیا اور فوراً اس جگہ سے کوچ کر گئے۔ خوف اور گھبراہٹ میں شہزادی نے قریب جا کر دیکھا تو شہزادے میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ شہزادی اسے غیر محفوظ ہی چھوڑ کر کسی امداد کی تلاش میں باہر نکلی، اندھا دھند ایک سمت چلتی رہی، اتفاقاً ایک بوڑھے جراح کے مکان پر پہنچی اور رو رو کر تمام حال سنایا۔ جراح بڑا نیک نفس اور خدا ترس آدمی تھا، وہ فوراً شہزادی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچا تو شہزادہ وہاں موجود نہ تھا۔ تلاش بسیار کے باوجود اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ شہزادی دریابار زارو قطار رونے لگی۔ نیک دل جراح نے اس کو تسلی دی اور اپنے ساتھ گاؤں میں واپسی لایا، وہاں اپنی بیوی کو کل حالات بتا کر مجھے اس کے سپرد کر دیا۔ چند روز تک شہزادی دریابار فرتے غم سے بالکل بدحواس رہی۔ مدد اور جراح کی بیوی کی دل میں جوئی سے جب طبیعت بحال ہوئی تو جراح اور اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ ملک ہرن کا دارالحکومت یہاں سے قریب ہی ہے، تم اس کے پاس چلو، اپنی داستاں مصیبت سناؤ، ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہاری دادرسی کرے گا، اور اگر شہزادہ زندہ موجود ہوگا تو ضرور تلاش سے مل جائے گا۔ یہ تجویز بہت ہی معقول تھی، چنانچہ جراح اور شہزادی دونوں اونٹوں کا انتظام کر کے شہر ہرن میں طرف روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن وہاں پہنچ کر ایک گاؤں کے سرائے میں قیام کیا۔ جراح نے شہزادی کو سمجھا دیا کہ ہر کس ناقص سے اپنا حال بیان نہ کرنا، کیونکہ خدا داد کے قاتل بھائی بھی یہی ہیں، اور اگر ان کو تمہاری آمد کا علم ہو گیا تو کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر دیں گے۔ چنانچہ پہلے جراح نے شہر میں نکل کر حالات معلوم کرنے کی کوشش کر دی تاکہ دریافت ہو سکے کہ شہزادگان میں ہرن نے آ کر کیا قصہ مشہور کیا ہے۔ مختلف لوگوں سے پوچھ گیا کہ اسے علم ہوا کہ شہزادے خدا داد کی والدہ ملکہ فیروزہ کی بھی یہاں آ گئی، اور اپنے بیٹے کی طرف سے کل واقعات سنا کر کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح پہلے ملکہ فیروزہ سے ملواؤ اور اس کو سارا ماجرا سناؤ، اس کے بعد بادشاہ تک رسائی آسان ہوگی۔ شہزادی دریابار نے بھی یہ تجویز پسند کی کہ چنانچہ نقاب اوڑھ کر وہ محل سرا میں پہنچی اور دربانوں سے مختلف حیلیے بہانے بنا کر اندر جانے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک کنیز اس کو ملکہ فیروزہ کی خدمت میں لے گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے تخیلہ میں درخواست کی کہ ملکہ فیروزہ نے بڑے تعجب کے ساتھ الگ لے جو کر آنے والے سبب دریافت کیا۔ شہزادی دریابار نے رو رو کر شہزادے خدا داد کی کل داستان سنائی اور جس طرح جراح کی مدد کی یہاں تک پہنچی اور کل واقعات بھی عرض کیے۔ ملکہ فیروزہ یہ حالات سن کر بہت روئی۔ اس کے بعد اس نے ہرن شاہ کو محل سرا میں بلا کر سب حال سنایا۔ بادشاہ دیر تک شہزادی سے مختلف سوال کرتا رہا۔ اس کے بعد سخت غصہ کی حالت میں باہر گیا اور تمام شہزادوں کو بلا کر اصلی واقعات بتانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یاد رکھنا کہ تم نے ذرا بھی غلط بیانی کی تو قتل کر دوں گا۔ ایک کمزور دل شہزادے نے سب ماجرا بیان کر دیا۔ اس طرح شہزادی دریابار کی مکمل تصدیق ہو گئی۔ چنانچہ ملک ہرن نے تمام شہزادوں کو قید کر دیا اور خدا داد کو
مردہ سمجھ کر ایک مقبرہ بنوایا۔ یہاں روزانہ خود بخود جا کر فاتحہ خوانی کرتا اور اپنے قابل ہونہار لڑکے کو یاد کر کے روتا۔ ابھی بادشاہ کا رنج و غم بھی کم نہیں ہوا تھا کہ قریب کے ایک دوسرے بادشاہ نے، جسے معلوم ہو گیا تھا کہ خداداد سپہ سالار قتل ہو گیا ہے اور دوسرے شہزادے بھی قید ہیں، ہرن شاہ کے ملک پر حملہ کر دیا اور بادشاہ کے پاس جو کچھ فوج تھی اس کی مدد سے مقابلہ شروع کیا، لیکن وہ دل شکستہ ہو چکا تھا، جم کر مقابلہ نہ کر سکا، یہاں تک کہ ملک ہرن کے سپہ پسپا ہو کر دارالسلطنت کے قریب پہنچ گئی اور یقین تھا کہ دشمن غالب ہو جائے گا۔ چند سوار بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے ہوئے بادشاہ کی خدمت میں آئے اور ادب بجا کر عرض کیا کہ مبارک ہو شہزادہ خداداد، ماہ کثیر فوج کے آ گئے ہیں، اور بادشاہ جوش و مسرت میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ہونہار بیٹے کے استقبال کو چلا۔ شہر کے دروازے کے قریب خداداد مل گیا، باپ کو دیکھ کر گھوڑے سے کود پڑا اور دوڑ کر رکاب تھام لی۔ ملک ہرن بھی گھوڑے سے اترا اور بیٹے سے لپٹ گیا اور دیر تک محبت کے آنسو بہاتا رہا۔ شہزادے کو لے کر محل سرا میں پہنچا اور اس کی والدہ کو اطلاع دی کہ ملکہ فیروزہ نے آ کر بیٹے کو پیار کیا اور شہزادی دریابار کے آ جانے کی بھی خوشخبری دی۔ شہزادہ سب سے ملا، باپ کے ہمراہ دربار میں آیا اور اسی وقت افسران فوج کو بلا کر صورتحال سے متعلق مشورہ کیا اور یہ تجویز قرار پائی کہ دشمن پر حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خداداد کی زیر کمان ایک مضبوط دستہ تیار ہوا اور ان لوگوں نے بے جگری سے دشمن پر فوج پر چھاپا مارا اور منصوبے کے مطابق رات ہی رات میں دشمن کی فوج کے مختلف حصوں پر کئی شب خون مارے گئے اور پھر شہزادہ واپس آ گیا۔ تمام فوج نے مشہور کیا کہ سپہ سالار شہزادہ خداداد واپس آ گیا ہے اور اس سے فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ حسب معمول جنگ شروع ہوئی۔ دشمن خداداد کے حملے کی تاب نہ لا کر فرار ہو گئے۔ خداداد نے تعاقب کر کے تمام فوج کو تتر بتر کر دیا اور بفتح فیروزی واپس تمام ملک میں فتح جشن کا اعلان کر دیا۔ دوسرے روز بادشاہ نے خداداد کی شادی دریابار سے کر دی۔ شادی کے روز خداداد کے اصرار پر ملک ہرن نے سب شہزادوں کو بھی رہا کر دیا۔ سب بھائی خداداد کی یہ سیر چشمی دیکھ کر گرویدہ ہو گئے اور عہد کر لیا کہ آئندہ خداداد کا پسینہ گرے گا تو ہم اسے اپنا خون بہا دیں گے، اور بادشاہ نے جرح کو بہت کچھ انعام دے کر رخصت کر دیا۔ خداداد نے اپنا حال بادشاہ سے عرض کیا کہ شہزادی دریابار مجھے چھوڑ کر جب جرح کی تلاش میں گئی تو اس کے بعد ایک سانڈنی سوار آیا اور مجھے زخمی دیکھ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں بڑی محنت سے علاج کرایا اور جب میں تندرست ہو گیا تو اس زمانے میں یہ جنگ چھڑ گئی اور وہ علاقہ بھی ہماری سلطنت میں تھا، تو میں نے کچھ سپاہی اکٹھے کیے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلا کر جس نے شہزادے کا علاج کرایا تھا اتنا انعام دیا کہ وہ 7 پشت تک کافی ہوگا۔ سب لوگ اس کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگے اور پھر کوئی مصیبت انہوں نے نہیں دیکھی۔ یہ کہانی سنا کر شہزادی کہنے لگی کہ کل انشاءاللہ سوتے جاگتے کی کہانی سناؤں گی جو اپنی نظر آپ ہے۔ بادشاہ نے اس روز بھی قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے کاروبار شاہی میں مصروف ہو گیا۔ دوستو، آپ کو کیسی لگی ہماری یہ کہانی؟ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔